اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 28واں درس دینے جا رہے ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ تو جیسا کہ کل کے درس کے اندر عرض کی تھی کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مطلب تھا۔ ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ عمر بن لبید الخزرجی جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کے ہاں 15 روز کے لیے ٹھہرے۔ اسی اثناء میں عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھا تو ہاشم نے اس کا رشتہ اس کے باپ سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکہ کے قریشی سردار ہاشم کو دینا منظور کر لیا۔ چنانچہ شادی طے پائی، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بچی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو جو بچہ یا بچی اس کے اپنے گھر میں ہی وہ جنے گی۔ ہاشم نے اس کو قبول کیا۔ ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہو گئے۔ اپنے کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی اپنے سسرال آئے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، آپ اسے لے کر مکہ پہنچے۔ کچھ عرصہ وہاں قیام گزیر ہوئے۔ وہاں رہنے کے بعد وہ عورت جو تھی وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ہاشم نے وہ وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اس کے پیکے گھر بھیج دیا، یعنی یثرب بھیج دیا۔ جب مولود مسعود پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چاند سفید بال تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا، یعنی بوڑھا۔ ہاشم پھر تجارتی کارواں کے ہمراہ شام ہو گئے، لیکن وہاں ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یثرب میں ہی رہ گئے۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آدمی اس کا یثرب سے گزر ہوا۔ اس نے وہاں کم سن بچوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا جو نشانہ بازی کر رہے تھے۔ ان میں ایک بچہ اس کا ایسا تھا، جب اس کا تیر نشانے کو جا کر لگتا تو وہ بڑی مسرت و فخر سے یہ اعلان کرتا، نعرہ لگاتا کہ انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحاء، یعنی میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحاء کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مطلب حجر کے پاس اپنے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کر کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ بچہ یہ اعلان کر رہا تھا، نعرہ لگا رہا تھا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کا بیٹا کہیں اور زندگی گزارے، کہیں اور پروان چڑھے، جاؤ تم اسے وہاں سے جا کر لے آؤ۔ چنانچہ مطلب تیار ہوتے ہیں اور وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنی اونٹنی ان کو پیش کی۔ وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر وہاں جب پہنچے، جو صحیح روایت ہے، حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے بچے اور ماں دونوں کو یہ پیشکش کی کہ وہ مکہ کے اندر آئیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر زندگی گزاریں، تاکہ بچہ جو ہے یہ اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر پرورش پائے۔ تو اس عورت نے جو ہاشم کی بیوی تھی، اس نے آنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے، اس کے بہتر پروان چڑھنے کے لیے، اس نے بچے کو جانے کے لیے وہ تیار ہو گئی، آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اس کو بھیج دیا۔ جب مطلب اپنے اس بچے کو لے کر وہاں آئے مکہ کے اندر تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ جب آدمی مطلب گھر پہنچتے ہیں، گھر بیوی نے استفسار کیا، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا غلام ہے۔
تو برادران اسلام اس نے بچے کو نہلایا، اچھے خوبصورت کپڑے پہنائے، پھر لوگوں کو بتایا یہ جو بچہ ہے یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو ذات محترم جب اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، اسی وجہ سے اس کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام، یعنی اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس کا جو اصل نام تھا شیبہ، اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہ دی۔ جب عبد المطلب سن رشد کو پہنچے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے، تو آپ کے مشفق چچا مطلب نے آپ کو اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ بھی دے دیا، اور جو مناصب ان کے پاس تھے یعنی رفادہ اور سقایا کے، وہ بھی ان کے سپرد کر دیے۔ مکہ کے سیاسی حالات کے ضمن میں آپ کو یہ تمام باتیں بتا دی گئی تھی۔ پھر برادران اسلام بنو جرہم کو بنو خزاع نے جب مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے دو ہرن اویزہ تھے، اور تلواریں اور زریں تھیں، اور دیگر جو قیمتی سامان تھا انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر پھینکا، اس کو مٹی سے بھر دیا، اور تاکہ بنو خزاع وغیرہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے اس کے دینوں کے اندر اس کی جو یاد تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ امام ابو القاسم السہیلی اپنی کتاب روض الانف میں لکھتے ہیں کہ بنو جرہم کی بدکاریوں کے نتیجہ میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھا، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ ایک روز عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کہنے والا پھر غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر اپنے بستر کے اوپر آ کر لیٹے، آرام کرنے لگے۔ پھر کسی نے خواب میں آ کر یہ اشارہ کیا، کہنے والے نے کہا کہ تم اس طرح کرو، تم طیبہ کو کھودنے کے بعد جو اس نے کہا کہ بیرا کو کھودو۔ پھر آپ نے پوچھا بیرا کیا ہے؟ پھر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ پھر اگلی رات آئی، پھر آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے۔ جب بستر پر سونے لگے تو پھر کسی نے خواب میں آ کر آواز لگائی کہ مظنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی، وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے آئے تو آنکھ لگتے ہی آواز آئی کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو آج اس شخص نے بڑی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس پانی، یہ ایسا چشمہ ہے کہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے، نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام پانی پیتے ہیں، اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے، یہ چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب ہے۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت صرف یہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو لے کر اور 7 کدال لے کر اس جگہ پہنچے جہاں نشاندہی کی گئی تھی، اصاف و نالہ کے درمیان، جہاں مشرکین اپنے بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جہاں وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا کوا چونچے مار رہا ہے۔ کھدائی شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی تہ تک پہنچ چکے یہاں کامیابی کے آثار نظر آنے لگے۔ پہلے تو اہل مکہ نے جو قریش تھے انہوں نے یہ کہا تھا یہ کوئی ایک ایسی کاوش ہے کہ جس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نتیجہ حاصل ہونے والا ہے، کامیابی کے آثار نمایاں نظر آنے لگے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اس چاہے زمزم کے اوپر ہمارا بھی حق ہے، یہ سب کے باپ کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔ تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کہا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام میرے لیے خاص ہے، میں اس کے لیے اندر تمہاری شرکت کبھی بھی منظور مجھے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو یہ طے پایا کہ ہم کسی کو ثالث مقرر کرتے ہیں، اس ثالث سے فیصلہ کراتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ بالآخر
انہوں نے ایک کاہنہ کو ثالث مقرر کیا۔ جب اس کی طرف جانے لگے، راستے میں دک و دک صحرا بھی تھے جہاں پانی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر عبد المطلب کے پاس پانی جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ عبد المطلب نے دوسروں سے جب پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر سب نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے کہا، جہاں اب جان بھی لبوں کے اوپر تھی اور یہ دکھائی دے رہا تھا کہ موت قریب ہے، کہا کہ سب اس طرح کرو کہ اپنے اپنے گڑھے کھودو، جو جو مرتا چلا جائے گا اس کو اس گڑھے کے اندر دفن کیا جائے گا۔ بالآخر جب آخری بندہ مر جائے گا تو وہ ویسے بھی اگر پڑا رہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر سارے بغیر گھر و کفن کے پڑے رہیں تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا جس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ جب گڑھے کھود چکے، پھر عبد المطلب نے کہا، اگر ہم یہاں صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے پانی مل جائے، کہیں ہو سکتا ہے زندگی کے آثار مل جائیں۔ برادران اسلام، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ اپنے اپنے اونٹوں کو اٹھاتے چلے گئے۔ جب عبد المطلب کی باری آئی، جب آپ نے اپنے اونٹ کو اٹھایا، جو اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو پانی کا چشمہ جو جاری ہوا، انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، انہوں نے برتنوں کو بھرا۔ پھر عبد المطلب نے کہا کہ ہم اپنے دوسرے گروہ والوں کو بھی کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، یہاں سے پانی بھر لیں، یہاں پینا ہے تو پی بھی لو، اپنے برتنوں کو بھی بھر لو۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پانی مانگا تھا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، ہمیں بھی ان کو پانی نہیں دینا چاہیے۔ تو عبد المطلب وہ شخصیت تھے کہ جن کے اندر پیشانی کے اندر ہم تیرے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکتا تھا۔ آپ کب یہ چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ کے اندر تو وہ نبی آنے والا تھا آپ کے وسلم سے کہ جو دشمنوں کو بھی پانی پلانے والے ہوں گے۔ تو برادران اسلام، وہ صفات اللہ نے اپنے نبی کے آبا کے اندر بھی رکھ دی تھی۔ چنانچہ آپ نے کہا اگر ہم بھی پانی نہ دیں پھر ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہو سکتا ہے۔ بالآخر آپ نے کہا لوگوں کو، آؤ یہاں آ کر یہ پانی کا جو چشمہ ابل پڑا ہے تم خود بھی پیو، اپنی سواریوں کو بھی پلاؤ اور پانی کے برتن بھی بھر لو۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا، پھر کہا اے عبد المطلب اب فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ زمزم کے اوپر تمہارا ہی حق ہے، ہم اس کے اندر کسی قسم کی شریک نہیں ہونا چاہتے۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کھدائی مکمل کی، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں، زریں بھی برآمد ہو گئی۔ قوم نے ان کی چیزوں سے حصہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ آپ نے کہا آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں۔ فال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبے کے، 2 حصے عبد المطلب کے اور 2 باقی جو حصے ہیں باقی قوم کے ہوں گے۔ جب قرآن دازی کی گئی تو کعبہ کے حصے کے جو 2 تیر تھے وہ ہرنوں پر آئے، حضرت عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں کے اوپر اور زروں پر پڑے اور قوم کے 2 تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو گلا کر سونے کے پتھر بنوائے اور کعبہ کے شریف کے دروازے پر منڈا دیے۔ بعض روایت میں ہے کہ 2 مینڈے رکھ دیے گئے جو بعد میں چوری ہو گئے۔ عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثال جود و عطا اور اپنے اولو العزمی اور بلند ہمتی اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے، سارے عرب کے وحید نازش تھے، ایک وجہ نازش تھے، ایک ذلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیت سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عربی کا وہاں سے گزر ہوا، یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اذا احب اللہ انشاء دولت خلق اللہ لو خلق لہ امثال ہؤلاء۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا کر دیا کرتے ہیں۔
تو برادران اسلام یہ وہ صفات ہیں جو سیدنا عبد المطلب کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو کل کے درس کے اندر ہم آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ اور بڑا عظیم واقعہ آپ کی نظر کریں گے کہ وہ کون سا واقعہ ہے، ہم اس کے اشارہ کر دیں۔ وہ ابرہہ والا واقعہ ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر لشکر کشی کی تو اس وقت کیا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہم سب کو ان باتوں کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔